السلام علیکم۔ احادیث کا سلسلہ لے کر حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صحیح بخاری سے آپ کے لیے حدیث پیش کی جاتی ہیں، اور کتاب الایمان سے میں نے کچھ احادیث پہلے بھی آپ کے لیے پیش کی تھیں اور چند احادیث آج پیش کر رہی ہوں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا باب ہے، اللہ کو وہ عمل بہت پسند ہے جو ہمیشہ کیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے۔ وہاں ایک عورت بیٹھی تھی۔ آپ نے پوچھا، یہ کون ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا، فلاں عورت ہے، اور اس کی نماز کا حال بیان کرنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کام کرو جو ہمیشہ کر سکتے ہو، کیونکہ قسم خدا کی اللہ تو ثواب دینے سے تھکے گا نہیں، تم ہی تھک جاؤ گے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عمل بہت پسند تھا جس کا کرنے والا اس کو ہمیشہ کرے۔ اب دیکھیے اس حدیث میں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ کہ جو خاتون حضرت عائشہ کے پاس بیٹھی تھیں، وہ دراصل نماز کی کثرت کی وجہ سے ان کے چرچے بہت تھے، لیکن جب حضرت عائشہ نے ان کی نماز کی کثرت کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو حضور نے فرمایا کہ وہ کام زیادہ بہتر ہے جو اپنی طاقت کے حساب سے کیا جائے، لیکن مستقل کیا جائے اور پابندی سے کیا جائے۔ ایسا نہیں ہو کہ جیسے کوئی کام ہم نے آج شروع کیا اور کل ہم اس کو چھوڑ دیں اور پھر کوئی دوسرا شروع کر دیں۔ تو جو بھی عبادت کر رہے ہیں یا جو بھی کوئی ہم کام کر رہے ہیں اس کو پابندی کے ساتھ اور مستقل مزاجی سے کریں، اور بہت زیادہ کثرت عبادت جو کہ ہم سے پابندی سے ہو نہ سکے وہ اللہ کو مطلوب نہیں، بلکہ اللہ کو مطلوب ہے مستقل مزاجی اور پابندی کے ساتھ جو آپ کی طاقت کے حساب سے ہو۔ چلیے آگے ہم دیکھتے ہیں۔ باب جنازے کے ساتھ جانا ایمان میں داخل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ایمان رکھ کر اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے اور نماز اور دفن سے فراغت تک اس کے ساتھ رہے تو 2 قیراط ثواب لے کر لوٹے گا۔ ہر قیراط اتنا بڑا ہوگا جیسے احد کا پہاڑ، اور جو شخص جنازے پر نماز پڑھ کر دفن سے پہلے لوٹ آئے تو وہ 1 قیراط ثواب لے کر لوٹے گا۔ دیکھیے یہاں پر جو قیراط کے بارے میں بات ہوئی ہے تو پہلے تو یہ بتا دیتی ہوں کہ قیراط جو ہے وہ دینار کا 20واں حصہ کہا جاتا تھا۔ جو دینار کا 20واں حصہ ہوتا تھا اس کو قیراط کہا جاتا تھا، لیکن یہاں پر مطلوب دنیا کا پیمانہ نہیں ہے، بلکہ 1 قیراط کو احد کے پہاڑ کے ثواب جتنا قرار دیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1 قیراط کا 1 احد کے پہاڑ کے برابر ثواب ہے۔ تو یہی بتایا گیا ہے اس حدیث کے اندر کہ جو شخص تدفین میں بھی شریک ہوگا اور جنازہ بھی پڑھے گا اس کو 2 قیراط کے برابر ثواب ملے گا، یعنی احد کے 2 پہاڑوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اور اگر اس نے صرف اور صرف جنازہ پڑھا اور تدفین میں شریک نہیں ہوا اور جنازہ پڑھ کر آ گیا تو اس کو 1 قیراط کے برابر ثواب ملے گا، یعنی احد کا 1 پہاڑ۔ تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا اجر اور کتنا بڑا ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے نماز جنازہ پڑھنے کا اور تدفین میں شریک ہونے کا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتاب میں حضرت عبداللہ بن عمر کا اظہار افسوس تحریر کیا ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہی ہوں، غور سے سنیے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ کا اظہار افسوس ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے یہ حدیث پہلی بار سنی، اس سے پہلے انہیں یہ معلوم نہیں تھی، تو فرمایا کہ ہم نے کتنے قیراط ضائع کر دیے، پہلے ہمیں یہ حدیث نہیں ملی تھی، اس واسطے اتنا اہتمام ہی نہیں تھا کہ جنازے کے پیچھے جاتے اور نماز پڑھتے اور تدفین میں بھی شریک رہتے۔ ہم نے کتنے قیراط ضائع کر دیے باوجود اس کے کہ نماز جنازہ میں شریک ہونے کے موقع تھے، مگر ہم شریک نہ ہوئے۔ تو یہاں پر یہ حضرت عبداللہ بن عمر کا رضی اللہ عنہ تعالیٰ کا اظہار افسوس مفتی تقی عثمانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کتنا بڑا اجر ہے نماز جنازہ پڑھنے اور تدفین میں شریک ہونے کا۔ آئیے اگلی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے اور مسلمان سے لڑنا کفر ہے۔ گالی دینا اور لڑائی کرنا بہت ہی معیوب ہے اسلام کے اندر اور انتہائی برا جانا جاتا ہے۔ تو گالی دینے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے، یعنی گناہ گار ہو جاتا ہے شدید، اور مسلمان سے لڑائی کرتے ہوئے وہ کفر کے درجے پر پہنچ جاتا ہے۔
تو آج کی احادیث میں نے آپ کو سنائی، اور آپ بھی اس کو آگے شیئر کیجئے اور اس ثواب میں شریک ہوں، اس کی نیکی میں شریک ہوں۔ مجھے اجازت دیجیے، پھر ملیں گے نئی احادیث کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔